چلیے شروع کرتے ہیں اس انتہائی دلچسپ تجزیے کو، جہاں ہم ایک ایسی قدیم اور پر اسرار تہذیب کی بات کرنے والے ہیں جس نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی زمین پر بسنے والی اینشنٹ سومیرین سویلائزیشن۔ سینکڑوں سال گزر گئے لیکن ان کے راز آج بھی سائنسدانوں اور تاریخ دانوں کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی تہذیب جس کا علم اپنے وقت سے اتنا آگے تھا کہ اسے سمجھنا کسی عام انسانی کہانی جیسا لگتا ہی نہیں ہے۔ پہلا حصہ، سومیر کا اچانک عروج۔ تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالیں تو کسی بھی معاشرے کا اچانک اور بغیر کسی واضح ابتدائی نشان کے وجود میں آنا انتہائی حیران کن لگتا ہے۔ صدیوں پہلے جب دنیا کے بیشتر حصوں میں انسان ابھی شکار اور بنیادی ضروریات میں الجھا ہوا تھا، سومیر میں اچانک ایک مکمل، جدید اور منظم معاشرہ قائم ہو گیا۔ یہ اچانک عروج بغیر کسی آہستہ ترقی کے تاریخ کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے جنم لیتا ہے سب سے بڑا سوال، ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس کا اتنا جدید علم اچانک کہاں سے آیا؟ آسمانوں کی ایسی گہری سمجھ، ستاروں کی گردش کا پیچیدہ حساب کتاب اور ریاضی کے ایسے اصول جو کسی بھی ابتدائی تہذیب کے پاس ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، وہ سب سومیرینز کے پاس موجود تھے۔ یہ ایک انتہائی رہسیمائی بات ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی سیدھا پتھر کے دور سے نکل کر اچانک آسمانوں کی گہرائیوں اور حساب کی بلندیوں کو چھو لے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک معمولی ترقی نہیں تھی، بلکہ انسانی تاریخ میں ایک ناممکن چھلانگ تھی۔ عام طور پر کسی بھی تہذیب کو نئے تجربات کرنے اور چیزوں کو ایجاد کرنے میں صدیاں لگتی ہیں، ہے نا؟ ارتقاء کا ایک لمبا سفر ہوتا ہے، لیکن سومیرینز کے معاملے میں یہ تبدیلی اس قدر اچانک، تیزی سے اور مکمل تھی کہ اسے عام تاریخی پیمانوں پر ماپنا بالکل ناممکن لگتا ہے۔ ایک ایسی عظیم چھلانگ جس کی مثال قدیم تاریخ میں کہیں اور ملتی ہی نہیں۔ دوسرا حصہ، حیرت انگیز ایجادات۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے۔ ان ٹھوس اور حقیقی ثبوتوں کی طرف آتے ہیں جو اس قدیم تہذیب کی جدید سوچ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ وہ حیرت انگیز ایجادات ہیں جنہوں نے انسانیت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور سچ پوچھئے تو جن کے بغیر آج کی جدید دنیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اس بات کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے ہمارا اپنا وقت کا نظام۔ آج وقت کو گنتے ہوئے 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ بہترین اور ناقابل یقین 60 منٹ ٹائم سسٹم اصل میں قدیم سومیرینز کی ہی ایجاد ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اور اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے بعد بھی سوچیے آج تک وقت کا یہی نظام رائج ہے۔ اس ایک نظام سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی میتھمیٹکس اور حساب کی بیس کتنی مضبوط اور ایڈوانس تھی۔ ان ایجادات کی اہمیت اور ان کا اثر دیکھیے، انتہائی واضح ہے۔ لکھاوٹ یعنی رائٹنگ کا آغاز، جس نے پہلی بار انسانیت کو اپنی تاریخ، اپنے قانون اور اپنے قصے مٹی کی تختیوں پر محفوظ کرنے کے قابل بنایا۔ اس سے پہلے سب کچھ صرف سینہ بسینہ چلتا تھا۔ اور دوسری طرف پہیہ یعنی دا ویل، جس نے ٹرانسپورٹیشن، تجارت اور سفر میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ یہ دونوں حیرت انگیز اور عظیم ایجادات سومیرینز کی ہی طرف سے تھیں، جنہوں نے انسانی تاریخ کا دھارا بالکل تبدیل کر دیا۔ تیسرا حصہ، انوناکی کا راز۔ اب ان عظیم کامیابیوں اور اس تیز ترین ترقی کی اصل وجہ تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مٹی کی تختیوں یعنی کلے ٹیبلٹس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، جو خود سومیرینز نے لکھی تھیں۔ جب ان قدیم تحریروں کو پڑھا جاتا ہے تو وہاں سے ایک نیا اور بھی گہرا راز سامنے آتا ہے جو اس ساری کہانی کو ایک نیا ہی رخ دے دیتا ہے۔ اور یہ راز انوناکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قدیم سومیرین ٹیکسٹ کے مطابق انوناکی وہ رہسمئی ہستیاں، بینگز یا خدا تھے جو آسمانوں سے اس زمین پر اترے۔ ان کلے ٹیبلٹس میں ان کا ذکر بار بار انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ملتا ہے۔ ٹیکسٹ درشاتے ہیں کہ انہی ہستیوں نے آ کر سومیرینز کو یہ عظیم علم سکھایا اور انہیں ایک عام معاشرے سے ایک جدید تہذیب میں تبدیل کیا۔ یہ کہانی حقیقی ایجادات اور قدیم میتھولوجیکل عقیدوں کے درمیان ایک بہت ہی عجیب اور پر اسرار پل بناتی ہے۔ جب زکریا سچن نے ان قدیم مٹی کی تختیوں کا ترجمہ کیا تو انہوں نے ایک ایسی تھیوری پیش کی جس نے دنیا بھر میں شدید بحث چھیڑ دی۔
उनका मानना था कि इन क्ले टैबलेट्स में दर्ज कहानियां सिर्फ मिथक, मिथ या फिक्शन नहीं हैं, बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन यानी खिलाई मखलूक की हकीकी मुदाखलत का बयान है। सिचिन के मुताबिक अनुनाकी दरअसल दूसरे सैयारे से आने वाले इंतहाई एडवांस्ड बीइंग्स थे, जिन्होंने इस जमीन पर आकर इंसानियत को ये सब टेक्नोलॉजी सिखाई और इस तरक्की की बुनियाद रखी। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे आज एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। चौथा और आखिरी हिस्सा, इंसान या खलाई मखलूक। ज़िकरिया सिचिन की इस थ्योरी के सामने आते ही तारीख के इदारों में एक बड़ी कशमकश शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी बहस है जो आज तक खत्म नहीं हुई। क्या ये अचानक मिलने वाला इल्म, मैथ और एस्ट्रोनॉमी इंसानी जहन का अपना कमाल था, या वाकई कोई बाहरी आसमानी ताकत इस सिलसिले में शामिल थी? ये एक ऐसी उलझन है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बहस को ठीक से समझने के लिए इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियों को देखना होगा। एक तरफ मेन स्ट्रीम हिस्ट्री कहती है कि सुमेरियंस इंतहाई जदीद और जीनियस इंसानी आबाओ अजदाद थे, जिन्होंने खुद अपनी मेहनत, मुशाहदे और जहानत से एस्ट्रोनॉमी और मैथ को ईजाद किया और अपने मुआशरे को मजबूत रखने और कुदरती आफात को समझने के लिए अनुनाकी की ये अमीर कहानियाँ और खुदाओं के तस्वुरात तख्लीक किए। जबकि दूसरी तरफ सिचिन के तर्जुमे इशारा करते हैं कि शायद हकीकत इससे मुख्तलिफ है और इस अचानक आने वाली बेतहाशा तरक्की के पीछे वाकई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन यानी किसी बाहरी मखलूक का हाथ था। तारीख के इस मोड़ पर दोनों ही नजरिए अपने अंदर एक गहरा राज रखते हैं। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद जहन में सिर्फ ये एक सवाल और भी गहरा होकर रह जाता है, क्या ये सब वाकई सिर्फ उन इंतहाई जदीद इंसानों का अपना कमाल था, जिन्होंने अपनी जहानत से नामुमकिन को मुमकिन बनाकर तारीख का रुख मोड़ दिया, या फिर इन मिट्टी की तख्तियों में दर्ज कहानियों और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी में वाकई कोई हैरत अंगेज हकीकत छुपी है जिस तक आम इंसानी सोच की रसाई अभी बाकी है?